فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ہمسر نہ ہے، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، دنیا میں معاشی اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں عمومی طور پہ، ان میں سے ایک مالدار ہیں اور ایک انتہائی غریب مستحق طبقہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو مڈل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو اس وقت دور چل رہا ہے وہ بھی مالداروں کی صف میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور دونوں کے اندر خرابیاں جو پائی جاتی ہیں الا ما شاء اللہ، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ خالق و مالک کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، وہ امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، جو ناشکری اور شکوے کی غلاظتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جن کے پاس مال و متاع ہو، منصب ہو، اچھا گھر رہن سہن ہو، اچھا پہنتے ہو، کھاتے ہوں، ان کی آکڑ، ان کا تکبر، ان کا غرور اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ایک وتیرہ بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، وہ پھر اپنی کوٹھی کی گیٹ کے اوپر دہلیز کے دائیں بائیں کہیں لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ اس قسم کی سوچ کہ ہم بڑے عزت والے ہیں، ہم بڑی شان والے ہیں، ہمیں اللہ خالق و مالک نے بڑا نواز رکھا ہے، لہٰذا ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں وہ۔ اور بسا اوقات جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے شکوے ختم نہیں ہوتے، اللہ خالق و مالک کی لکھی ہوئی تقدیر کو جھٹلانا، گلے کرنا، شکوے کرنا، مایوسی سے کام لینا، یہ دونوں غلط ہیں۔ سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کا رد کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ فرماتا ہے انسان کا حال تو یہ ہے جب اسے ان کا رب آزماتا ہے، کس چیز سے؟ ان کو مال دے کے، اولاد دے کے، منصب دے کے، امامت دے کے، اچھی خطابت دے کے، ان کو گاڑیاں دے کے، ان کو فراوانی دے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کا رب ان کو آزماتا ہے تو کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بڑی اللہ نے عزت کی ہماری، اللہ نے بڑا نوازا ہمیں، ھذا من فضل ربی۔ اللہ کہتا میں آزما رہا ہوں تمہیں مال دے کے، تمہیں نعمتیں دے کے آزما رہا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ ہمارے اوپر جتنا اللہ خالق و مالک نوازتا ہے اتنی بڑی آزمائش کے اندر ہم لوگ، جو جتنا زیادہ امیر ہے، کبیر ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے، جتنی زیادہ گاڑیاں ہیں، جتنے زیادہ بنگلے ہیں، جتنا بڑا سیٹ اپ ہے اتنی بڑی آزمائش ہے اس کے اوپر، سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 کے مطابق۔ لہٰذا اس آزمائش سے نکلنا کیسے ہے؟ مال بھی ہو، آزمائش کی نحوستوں سے اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے بندہ بچے بھی، ہمیں کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے، جھک جانا چاہیے، ہمیں عاجزی و انکساری سے کام لینا چاہیے، ہم دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس مال میں سے نفلی صدقات و خیرات زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ان ٹائم ایمانداری کے ساتھ بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی کاراگری نہیں، میری کوئی فنکاری نہیں، یہ سب اللہ خالق و مالک کی طرف سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ میرے اوپر اللہ کی آزمائشیں ہیں،
لہٰذا میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس مال و دولت کے فتنے سے مجھے بچا کے رکھنا۔ میں اکثر یہ تجویز پیش کیا کرتا ہوں مالداروں کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمہارے مال کو اور تمہاری اولادوں کو دونوں کو فتنہ قرار دیا ہے۔ فتنے کے لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لا ریب کتاب میں۔ اس مال کے فتنے سے، اس کی آزمائشوں سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں سے واجب جو چیز ہے زکوٰۃ، اس کی ادائیگی کی جائے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کرنے کے بعد آپ کا مال پاکیزہ، اس کے اوپر 100% آپ کا اختیار ہے۔ اب جب آپ زکوٰۃ دے چکے ہیں، فرض ادا کر چکے ہیں، اس میں سے پھر نفلی صدقہ جو بندہ اپنے صاف ستھرے مال کو دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے نہیں لے گا۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو اس کا اپنا تھا، حلال تھا، جائز تھا، پاکیزہ تھا زکوٰۃ دینے کے بعد، تو یہ اس کو ہی خرچ نہ کرتا۔ جو اپنے ہاتھوں سے نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے زکوٰۃ کے بعد، پھر وہ غیر جائز مال ہڑپ نہیں کرتا کسی کا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ بات مجھے آپ کو دل و دماغ میں نقش کر لینی چاہیے کہ ہم جتنا مالدار ہوں گے اتنی بڑی آزمائش آئے گی، اور جتنی بڑی آزمائش اتنا زیادہ ہمیں جھکنا پڑے گا، اتنا زیادہ ہمیں دین کے قریبی ہونا پڑے گا، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا قرب اختیار کرنا پڑے گا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ غربت سے آزماتا ہے، مال لے لیتا ہے، کاروبار چھین لیتا ہے، مندی پڑ جاتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، رزق واپس لے کے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتے ذلیل کر چڑیا سو اسی لبے سائنو۔ معاشرے کے اندر عزت نام کی چیز نہیں رہی۔ یہ غریب لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و متاع کے ساتھ اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو تو عزت اس میں ہے، حالانکہ دونوں کو اللہ آزما رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو متنبہ کیا ہے کہ تمہیں مال دے کے آزماتا ہوں۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب ان سے رزق لے لیتا ہوں، غربت آ جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتے ذلیل کر دیتا ہے۔ حالانکہ نہ اللہ نے غریب کو ذلیل کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے اوپر اپنا فضل کرم کیا ہے، دونوں آزمائش کے اندر ہیں۔ دونوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ تجاویز یہ ہے کہ امیر لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے اندر عاجزی و انکساری اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، نفلی صدقہ خیرات کریں، غرباء کے اوپر خرچ کریں، ننیال ددیال سسرال کے غریبوں کا دھیان رکھیں، ان کے کچن کا دھیان رکھیں، ان کی بیماریوں کا دھیان رکھیں۔ اللہ جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے یہ سارا کچھ چھن جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے چشمے نکال دیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جن مالداروں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، حرام حلال کی تمیز رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور جن کے اموال سے مدارس مضبوط ہوتے ہیں، مسجدوں کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، غرباء کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان کو دن رات ایک کر کے کمانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ان کے اموال سے اسلامک مراکز کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ اور جن کو اللہ کسی غربت کی آزمائش میں مبتلا کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری آزمائش امیروں سے شاید کچھ کم ہو، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے غرباء امراء سے کہیں زیادہ پہلے جنت کے اندر بسیر کر چکے ہوں گے، جس کے پاس جتنا ہوگا اس نے حساب دینا اس نے۔ لہٰذا ہمیں مالداروں کو نمونہ لینا چاہیے، تو کس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا مال تھا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ تو یہ بھی گارنٹی پرووائڈ کر دی تھی کہ اے عثمان، آج کے بعد اگر تو ایک نیکی بھی نہ کرے، ایک حلالہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو تمہیں جنت کے لیے کافی ہے جو کچھ تم کر چکے ہو۔ کس بنیاد پہ جنت کی گارنٹی ملی تھی؟ مال کی بنیاد پہ۔ لہٰذا مال اکٹھا کرنا چاہیے، مال کمانا چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ٹیم ورک مضبوط کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں فرائض و واجبات، نوافل، عاجزی و انکساری، پیار، محبت، بھائی چارہ، خوش اخلاقی بانٹنی چاہیے، آکڑ نہیں آنی چاہیے۔
غرباء کے لیے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں، صبر کریں. الحمدللہ علی کل حال. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کے رہن سہن کو دیکھیں، کچھ پلے نہیں ہوتا تھا اور ان کی زبانوں سے شکر ایسے ٹپکتا تھا کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ یہی ہیں. بلکہ امیر ہونے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بیان کی. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو صبح اس حالت میں اٹھے، صبح کرے کہ اس کے پاس 3 نعمتیں ہوں. ایک یہ کہ وہ صحت و تندرستی کا مالک ہے، کوئی جان لیوا کوئی بیماری نہیں میجر. اور دوسرا یہ کہ اس دن 3 ڈنگ کا کھانا اس کے پاس ہے. کتنے ڈنگ کا؟ 3 ڈنگ، صبح دوپہر شام. اگلے دن کہاں سے آنا کہاں سے نہیں آنا کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی اسباب نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں. 3 ڈنگ کا کھانا. اور تیسرے نمبر پہ اس کے پاس یہ نعمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے، کسی کے ساتھ پھڈا نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، عدالتوں کے اندر کوئی پیشیوں کے نوٹس نہیں آتے، بس اپنے مگن اپنے آپ میں رہتا ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے جھگڑا ہے نہ دشمن داری ہے، امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اللہ کے نبی نے زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دی فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. یہ ایسا شخص ہے جس کی جولی میں اللہ نے پوری دنیا ڈال دی ہے. امیر ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ امن، صحت، 3 ڈنگ کا کھانا، اندر صاف ہو. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 چیزیں وافر ہوتی ہیں، صحت بھی ہڈے کٹے ہم لوگ، اور نہ جانے کتنے سالوں کا کھانا ہمارے پاس ہوتا ہے. اور کون سی چیز ہم کھو دیتے ہیں اپنی ہڈ دھرمی سے، اپنی آکڑ سے، انا سے، اپنی ایگو کی وجہ سے. وہ امن ہوتا ہے جو ہم خراب کر دیتے ہیں. لہٰذا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہونے کے باوجود بھی امن نہیں تو غریب مسکین ہے، لاچار ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں. لہٰذا یہ دونوں طبقوں کے بارے میں اللہ خالق و مالک نے سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر دونوں کو تجاویز پیش کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم. اصل خرابی کہاں پہ؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم. خرابی یہ ہے کہ تم لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے اور ابھی وہ سن بلوغت کو نہ پہنچا ہو، وہ بچہ یتیم ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یتیم وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جو لاچار لاوارث ہوں، بچے ہوں، باپ ہے بے ایمان چھوڑ کے بھاگ گیا بیوی کو، بچوں کو رابطہ ہی نہیں، خرچہ ہی نہیں دیتا، تو یہ بھی بچے انہی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتے ہیں. لہٰذا بے آسرا، لاچار، یتیم، مسکین بچے، ان کے ساتھ محبت کریں. اگر نہیں کریں گے تو خرابی ہے. تقریب نہیں کرتے بچوں کی. آپ اندازہ لگائیں ذرا، آپ اپنا ذرا تھوڑا سا تقابل کر لیں کہ ہمارے دسترخوان یا ہمارے گھر میں 2 3 4 گھرانوں کے بچے آئے ہوں اور ان میں سے ایک فیملی بہت امیر ترین ہو، بہترین گاڑی پہ آئی ہو، اچھے سے اچھے انہوں نے سوٹ پہنے ہوں، لباس زیبتن کیا ہو، اور ہمارے گھر میں آتے ہوئے وہ ہاتھ میں کئی ایک شاپ پر یہ فروٹ کا ہے، یہ کیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میرا سوٹ ہے، یہ میری بیوی کا سوٹ ہے، یہ میرے ابا کا سوٹ ہے، وہ بھی ہیں. اور ایک سائڈ پہ ہمارے ہی قریبی رشتہ داروں کے اندر کوئی بیوہ عورت ہے اور وہ اپنے یتیم بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہیں. آپ دونوں کو کیا ایک ہی اینگل سے دیکھیں گے یا میں دیکھتا ہوں؟ کیا ہم یتیموں مسکینوں کو بھی اسی طرح عزت دے پائیں گے جو ان کو دیتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے تمہاری اصل خرابی یہ ہے کہ تم یتیموں کو، مسکینوں سے محبت نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے. یہیں پر بس نہیں، اللہ فرماتا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ تحاضون کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، اور خود تو کھلاتے نہیں، لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ بھائی یتیمانوں کو کھواؤ، مسکینانوں کو کھواؤ. میں اپنا دسترخوان دیکھوں، میں اپنے پڑوسی کا دسترخوان دیکھوں، چلے ٹھیک ہے جی، اتنا بہت زیادہ تقویٰ ہمارے اندر نہیں، ہم ایک معیار نہیں رکھ سکتے، لیکن کم از کم روٹین کا کچھ نہ کچھ تو اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. خرابی یہ ہے نہ تو ہم یتیموں کی عزت کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہم اپنے امیر دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ہم نوالا ہم پیالہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ باجی کچھ نہ کچھ کر لو، غریباں نو کھواؤ، راشن لے دیو، دانا لے دیو، کندن لے دیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ خود بھی اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ یار غریباں نو کھوایا کرو، کم از کم اس خرابی سے تو نکلے ہم لوگ.
ولا تحاضون على طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ان بے ایمان ظالموں بدبخت لوگوں کا جو وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں کہ ساری کی ساری اپنا تو حصہ ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی کھا جاتے ہیں سارا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن کچھ روز پہلے میرے پاس ایک سٹوری آئی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمہ خیر کہنے کا موقع بھی دیا. ہر کسی کی عزت نفس وہ عزیز ہوتی ہر کسی کو، اور یوں بھی بے جا کسی کو رسوا کرنا بھی اچھی بات نہیں. لیکن بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام بعض الناس کا جملہ ادا کر کے معاشرے کے حالات بیان کر دیا کرتے تھے. بعض الناس کہ کچھ لوگ یوں کرتے. ایک والد ہے اپنے بیٹے کے خلاف پراپرٹی کا کیس کرتا ہے، پیشیاں بھگت کے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کیس ختم نہیں ہوتا. اب وہ والد تو گزر گیا، اب اس بندے کی جگہ ان کی اہلیہ اس کی ماں بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہی ہے. کون گلٹی ہے کون نہیں گلٹی؟ لیکن اللہ کے رسول کا وہ فرمان تو اپنی جگہ پہ قائم اور قائم ہے اور رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بیٹے کو کہا تھا انت ومالک ابوک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. آج کے بعد میرے پاس اپنے باپ کا کیس لے کے کوئی نہ آئے. تو ساری کی ساری خرابی وراثت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 19 کے اندر ایسے بے ایمان بدبخت غلیظ ترین دنیا کے کھجل خراب ہونے والے انتہائی نیچ کم ظرف لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ساری کی ساری وراثت لپیٹ کے کھا جاتے ہو. بے ایمانوں، حرام خوروں، بہنوں کی وراثت، اور یتیم بھتیجوں کی وراثت، اور یتیم بھانجوں کی وراثت. یہ کتنے ایسے گریبان ہوں گے اللہ کی قسم جو کل قیامت کے دہاڑے ان لوگوں کے گریبانوں پہ ہوں گے جنہوں نے اپنی بہنوں، اپنے بھتیجوں بھانجوں کی وراثت کو ہڑپ کیا ہوگا. جانتے ہو ایک اگر ہم حصہ کسی کا کھاتے ہیں، ایک حصہ وہ اس کا اگر مل جاتا تو اس کی بھی وراثت بنتی، وہ آگے ان کی اولادوں میں اس کے انتقال چڑھتے، وراثتیں چڑھتی، پھر آگے نسلیں چلتی. 1,00,000 روپیہ قیامت کی دیواروں تک تقسیم ہوتا رہتا اگر تھرو پراپر چینل بٹوارا ہوتا. ایک کا مال کھاتے ہو تو گویا کہ تم نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امانت کو ہڑپ کیا ہے. آپ اس پوائنٹ کو نقطے کو سمجھیے گا. میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو وراثت کے اندر حرام خوری کرتے، وہ کوئی بھی ہو. یار بہن نے معاف کر دیتا جی، انہیں کیا میں نہیں لینا، تو فقیر ہے ظالمہ. کبھی ایسی سٹوری بھی دنیا کے اندر وجود میں آئی ہے کہ کسی بھائی نے کہا بہن تو میں نے تجھے معاف کیا، اور بدبخت انسان تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دورہ دیا ہوا ہے، 2 حصے تمہارے، ایک بہن کا ہے ملمانی کا، پھر بھی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. خرابی یہ ہے کہ تم بدبخت بے ایمان لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہے. میں نہیں ان کو مخاطب کر رہا، اللہ مخاطب کر رہا. وراثت کھا جاتے ہو ظالموں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کے ساتھ وہ محبت کرتے ہو جو شرعی طور پہ جائز ہی نہیں. مال کے ساتھ محبت ہونا بری بات نہیں، لیکن مال کے ساتھ ایسی محبت ہونا کہ حرام اور حلال کی تعویذ ہی کھو بیٹھے ہم لوگ. ایسی محبت کہ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے موت پڑے مجھے، ایسی محبت حرام ہے مال کے ساتھ. اپنی مال کو سمیٹنا، جمع کرنا، لاکر میں رکھنا، حفاظت کرنا، اچھی جگہ پہ استعمال کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، یہ محبت جائز ہے. ناجائز محبت یہ خرابی ہے بہت بڑی. میں آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے مال کے ساتھ ہماری محبت کی کیٹاگری کون سی ہے. اگر یہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے تو اچھی نہیں. اس کی محبت کی شکل صورت کو تبدیل کر لیں. مال جمع کریں، محبت کریں، لاکر میں رکھیں، سیکیورٹی پاسورڈ لگائیں، بہت کچھ کریں، لیکن حرام اور حلال کی تمیز کے اندر رہ کر کے کریں. حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مال و دولت میں، ہمارے بینک بیلنس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. میں نے غالباً کو 10 12 14 سال پہلے کی شاید بات ہوگی، وہ مجھے نوجوان نہیں بھولتا. آج بھی میرے اندر سے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. چہرے پہ بالکل داڑھی مونچھ نہیں تھی، شادی شدہ تھا، بال بچے دار تھا، اور امیر کبیر آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے. اگر زندہ ہے، اگر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی آخری منزلوں کو آسان فرمائے. میں نے اسی قسم کی کچھ گفتگو اینڈ پہ اللہ کی توفیق سے کی. میں نے ترغیب دی، آج بھی دیتا ہوں. آپ لوگ میں خوب جانتے ہیں کہ ہمارے مال میں کس کس کا حصہ ہے، کس کس کے رائٹ موجود ہیں. آپ باہر نکل کے سب سے پہلے ان لوگوں، ان بہنوں، بھتیجوں، بھانجوں کو کال کر کے کہ بھاجی آگے اپنا مال لے جاؤ. پھر دیکھیں آپ کے مال و متاع کے اندر کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں.
میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو وہ بندہ رو رہا تھا، اتنے موٹے موٹے آنسو تھے اس کی آنکھوں میں۔ مجھے کہتا شیخ صاحب میں نے اپنی بہنوں کو کالیں کر دی ہیں، مجھے پتا تھا میں نے اپنی بہنوں کو کالے کر دی کہ آگے میرے ساتھ حساب کر کے اپنی امانتیں لے جاؤ۔ لاکھوں کروڑوں کا بھلا ہوا اور نمازی گھر بیٹھی لوگوں بچیوں کا۔ لہٰذا اپنے مال و متاع میں سے اگر آپ کی بہنوں کا، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے بھتیجوں بھانجوں کا، ایسی ظالم بہنیں بھی ہیں جو بسا اوقات ایسے کیس ہو جاتے ہیں کہ بہنیں بھی بھائیوں کی مال کے اندر کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار جاتی ہیں، اگر ان کے پاس ابا کی امانت ہو تو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ لہٰذا جس کے پاس جو کسی کا رائٹ ہے اس کو دے دے، دنیا کی زندگی کے اندر ادائیگی کر دیں۔ اللہ کے نبی نے بھری مجلس کے اندر بھرے مجمع کے اندر بآواز بلند کہا تھا کہ میں نے جس کا کچھ دینا ہے، جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے آج دنیا کے اندر لے لو، کل قیامت کے دہاڑے میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا عوام الناس میں۔ لہٰذا محاسبہ کر لینا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس زمین اور پراپرٹی کو تم سمیٹتے ہو، اللہ فرماتا ہے دک دک کر کے۔ جیک ہیمر چلاتے ہیں ہم لوگ، یہاں پہ شبیر صاحب بیٹھے ہیں ٹھیکیدار سینئر، اور ٹائل لگانے سے پہلے، کچا کرنے سے پہلے، کنکریٹ ڈالنے سے پہلے مٹی کے اوپر جیک ہیمر چلاتے ہیں، ٹھا ٹھا زمین کو نیچے کرتے ہیں کہ پولی نہ رہ جائے کدھر زمین۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ کا جو جیک ہیمر چلے گا دنیا کے اندر کوئی پول باقی رہے گی زمین میں، کوئی سپیس رہے گی باقی؟ اور وہ فرش بیٹھے گا جس کو اللہ دھک دھک کر کے زمین کو پریس کرے گا، یہ تمہاری ساری کی ساری کوٹھیاں بنگلے چٹیل میدان بن جائیں گی۔ لہٰذا جس زمین پہ چلتے ہو، جس زمین کے بل بوتے پہ اکڑ کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے سارا چٹیل میدان بنا دوں گا، کوٹ کوٹ کے پوری کائنات کی زمین کو برابر کر دوں گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، جب تمہارا رب آئے گا، خالق و مالک بھی آئے گا، اور تمام کے تمام فرشتے آئیں گے، صف باندھے کھڑے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ، لائنوں کے ساتھ آئیں گے۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی؟ وہ نظم و ضبط، وہ ڈسپلن کیسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ الفجر کی آیت نمبر 22 میں کھینچا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا پالنہار بھی آئے گا، وَالْمَلَكُ، تمام کے تمام ملائکہ بھی آئیں گے، صفًا صفًا، ترتیب کے ساتھ صف باندھے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، کسی ایک صورت کے اندر بھی، کوئی ایک صورت بھی اللہ نے خالی نہیں چھوڑی جس کے اندر موت کا، قبر کا، یوم حشر کا اور جنت و جہنم کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ کسی نہ کسی چیز کا تذکرہ ضرور ہے، ساری کی ساری مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اسی بنیاد پہ محمد کریم علیہ السلام کو لوگ پاگل، دیوانہ، مجنوں کہتے تھے کہ آپ کو مرنے مرانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی، ہر وقت مرنے مرانے کی باتیں، ہر وقت جہنم کی باتیں، ہر وقت قیامت کی باتیں۔ مکی صورتوں کے اندر لیکچر موضوع ہی اللہ خالق و مالک کا یہی رہا۔ آج بھی بائی نیچر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مولویوں کے ساتھ، خدا با کے ساتھ، انہوں صرف عذاب دی پئی رہندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام مکی صورتوں کے اندر یہ بات کی ہے، زیادہ یہی بات کی ہے۔ اور جب تک آخرت کے ڈنڈے کا ڈر نہ ہوگا، سیدھے کیسے ہوں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جنت کی بشارتیں دی۔ پہلے وعید ہے، پھر جنت کی بشارتیں ہیں، پھر اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اور ڈرتا انسان ڈنڈے کے زور پہ، یاد رکھیے گا زیادہ تر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کھینچ لی جائے گی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ جب جہنم کھینچ کے لائی جائے گی نا، جب پوری دنیا کے جنوں انس اکٹھے ہو جائیں گے، ملائکہ صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، انسان کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش میں محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے چلتا، ہائے کاش میں اپنے چہرے پہ اسرے نہ چلواتا، ہائے کاش میں نمازوں کو ترک نہ کرتا، ہائے کاش میں زکوٰۃ کے اندر
اندر ڈنڈی نہ مارتا. یوم الحسرہ ہے، حسرت کا دہاڑا ہے قیامت کا دن. اللہ فرماتا ہے وہاں پہ انسان کرے اس کو ہوش آئے گی. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، پھر وہاں پہ سمجھنے کا احساس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ ہائے کاش میں نے اس دن کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتا کل قیامت کے دن جو اللہ کا عذاب ہوگا اس جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی قید و بند جیسی کوئی قید ہوگی. دنیا کے اندر جیلوں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، حوالاتوں سے نکل آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میری حوالات ہوگی، جو میری جیل ہوگی، اس طرح کی کوئی جیل دوسری نہ ہوگی. وہیں پہ اللہ تعالیٰ پھر اینڈ پہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، اے نیک لوگوں، اے نمازیوں، اے زکوٰۃ کے ایمانداروں، اے حرام حلال کی تمیز رکھنے والوں، اے وراثت کے اندر ڈنڈی نہ مارنے والوں، اے جھوٹ نہ بولنے والوں، اے حرام خوری نہ کرنے والوں، اے ناجائز جگہوں پہ قبضہ نہ کرنے والوں. اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ فرماتا تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ خالق و مالک سے تم راضی ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہے، تم خوش ہو کے واپس جنت کے اندر آؤ، اپنے آبائی گھر میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، آخری 30 نمبر آیت سورہ فجر کی. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، میرے بندے جنت میں ہی ہوں گے لہذا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہم اجعل منہم، اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین.